خدا پولس رسول کو تیسرے آسمان میں اٹھایا۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، گئے وقت ہم کورنتھیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط باب 11 اور اس کی آیت 21 سے غور کرنا شروع کرے تھے، اور ہم باب 11 کو ختم کرے تھے۔ اس کے بعد ہم باب 12 اٹھائے تھے اور اس کے پہلے 3 آیتیں پڑھے تھے، اور میں آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ ہم یہ آیتوں پہ آتے اس وقت غور کریں گے۔ تو ہم یہ آیتیں پھر سے پڑھیں گے۔ مجھے فخر کرنا ضرور ہوا، اگرچہ مفید نہیں، پس جو رویا اور مکاشفے خداوند کی طرف سے عنایت ہوئے ان کا میں ذکر کرتا ہوں۔ میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں، 14 برس ہوئے کہ وہ یکایک تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا۔ نہ مجھے یہ معلوم کہ بدن سمیت، نہ یہ معلوم کہ بغیر بدن کے، یہ خدا کو معلوم ہے۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس شخص نے بدن سمیت یا بغیر بدن کے، یہ مجھے معلوم نہیں، خدا کو معلوم ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، پولس جو ہیں تھوڑی دیر پہلے اپنے مصیبتوں کے بارے میں بات کر کے کیسا انہوں مسیح کے خاطر مصیبتیں اٹھائے بتائے تھے۔ وہ باتوں میں زیادہ جلال نظر نہیں آیا۔ میرا جہاں تک خیال یہ ہے کہ خدا کی روح ان کے دل میں ڈالی ہوں گی ان کے مصیبتوں کے بارے میں لکھنے کے لیے، تاکہ کوئی آدمی یہ نہیں بول سکے کہ انہیں پولس سے بھی زیادہ مصیبتیں اٹھایا ہے۔ تو میرے بھائی اور بہن، ہمارے زندگی کے ذریعے سے یسوع مسیح کا جلال نظر آنا، ان کو ہم سارا جلال دینے کی ضرورت ہے۔ آج ہم آدمیوں کے اور عورتوں کے ذریعے سے سنتے ہیں کہ ان لوگاں یسوع مسیح پہ کیسا ایمان لائے۔ گواہی دینا ہمارے لیے ضرور ہے، مگر جب اپنی گواہی دیتے ہیں تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ زیادہ ہم اپنے بارے میں نہیں بولنا، بلکہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بولنا چاہیے۔ ایک گواہی جب دی جاتی ہے تو جو چیز میں وہ گواہی میں دیکھتا ہوں بولے تو وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو ایک انسان کے گواہی میں کدھر جگہ ملتی ہے، یہ میں دیکھتا ہوں۔ زیادہ تر ایک آدمی جب اپنی گواہی دیتا ہے تو بولتے جاتا اور بولتے جاتا اور بولتے جاتا کہ انہیں کیا کیا کرتا تھا اور کیسا انہیں گناہ میں اپنی زندگی گزارا، اور اس کے بعد کیسا انہیں ایک دم سے بدل گیا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بارے میں انہیں بولتا ہے، مگر صرف تھوڑا سا مسیح کے بارے میں بولا جاتا ہے۔ بعض وقت یہ سوچنا پڑتا ہے کہ واقعی میں وہ آدمی کے زندگی میں یسوع مسیح کی ضرورت تھی یا نہیں۔ تو گواہی میں یسوع مسیح کی حمد و ثنا اور ان کی تعریف بہت ہی کم ہوتی، اور گواہی دینے والے کے زندگی سے مسیح کا جلال نظر نہیں آتا۔ تو یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ جب گواہی دیتے ہیں تو لوگوں کے سامنے ہم اپنے آپ کو رکھنا نہیں چاہیے، بلکہ مسیح کو رکھنا چاہیے۔ یہ بات ہم ضرور دیکھنا کہ ہمارے گواہی دینے کے ذریعے سے مسیح کا جلال نظر آ رہا ہے یا نہیں۔ اگر ہم اس بات کا خیال کریں گے تو ہم برابر یسوع مسیح کو ہمارے گواہی دینے کے ذریعے سے اوپر اٹھائیں گے، اور اس وقت ہمارے گواہی میں یسوع مسیح کا جلال نظر آئے گا۔ اور ایک بات جو یہاں غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پولس اپنے تجربے کے بارے میں بولتے ہیں جو ان کو تیسرے آسمان پہ اٹھایا گیا۔ انہوں ہمارے لیے وقت بھی بتاتے ہیں۔ انہوں بولتے ہیں کہ یہ خط لکھنے سے پہلے، یعنی 14 سال پہلے یہ بات ہوئی
کہ انہوں تیسرے آسمان پہ اٹھائے گئے۔ یہ شاید اس وقت تھا ہوگا جب انہوں یسوع مسیح کے بارے میں بتانے کے لیے پہلی مرتبہ سفر کر رہے تھے۔ اپنے پہلے سفر میں لسرا میں ان کے تجربے کے بارے میں ہم کو بتایا گیا ہے۔ اگر ہم اعمال کی کتاب باب 14 اور اس کی آیت 19 اور 20 دیکھیں گے تو وہاں لکھا ہوا ہے، پھر بعض یہودی انطاکیہ اور اکونیم سے آئے اور لوگوں کو اپنی طرف کر کے پولس کو سنسار کیا اور اس کو مردہ سمجھ کر شہر کے باہر گھسیٹ لے گئے۔ مگر جب شاگرد اس کے گردا گرد آ کھڑے ہوئے تو وہ اٹھ کر شہر میں آیا اور دوسرے دن برنابا کے ساتھ دربے کو چلا گیا۔ پیارے بھائی اور بہن، کیا پولس کو جب پتھروں سے مارے تو انہوں واقعی میں مر گئے تھے کیا؟ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے۔ میں نے سمجھتا ہوں کہ اگر پولس نہیں مرتے ہوتے تو ان لوگاں چھوڑتے۔ ان لوگاں چاہتے تھے کہ پولس کو پوری طرح سے ختم کر دینا، اور ان کو پورا اطمینان ہوگا تھا کہ پولس رسول جو ہیں ختم ہو چکے ہیں۔ جو ان کو پتھروں سے مارے یہ بات پکی کر لیے کہ انہوں واقعی میں مر گئے ہیں۔ ان لوگاں یہ ارادے سے ان کو پتھروں سے مارے تاکہ انہوں مر گئے ویسا، اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں مر گئے۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ خدا ان کو مردوں میں سے جلایا۔ یا پولس جو ہیں شیشوپن میں تھے کہ یہ ان کا رویا تھا، یا پھر انہوں جسم کے ساتھ تیسرے آسمان پہ اٹھائے گئے۔ تو یہ پکی بات ہے کہ انہوں اپنے تجربے کے بارے میں بتا رہے تھے۔ تو کیا پولس واقعی میں مرنے کے بعد تیسرے آسمان پہ اٹھائے گئے، یا پھر مار کھا کے بے ہوش ہونے کے بعد یہ رویا دیکھے؟ میرے بھائی، جیسا میں آپ لوگوں کو بتایا ہوں کہ میں یہ بات سے یقین کرتا ہوں کہ انہوں مر گئے تھے اور خدا ان کو مردوں میں سے جلایا، یعنی کہ زندہ کرا۔ تو یہ شک کی بات نہیں ہے کہ پولس تیسرا آسمان دیکھے۔ میرے بھائی اور بہن، جب پولس یہ بولتے ہیں کہ انہوں ایک شخص کو جانتے ہیں جو 14 برس پہلے یکایک تیسرے آسمان پہ اٹھایا گیا، تو وہ شخص کوئی اور نہیں ہے بلکہ پولس رسول خود ہیں۔ انہوں اپنے آپ میں غرور کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اگر انہوں یہ بولتے تھے، سمجھو کہ میں تھا جو تیسرے آسمان میں گیا، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں غرور پیدا ہوتا تھا ہوگا۔ تیسرے آسمان پہ جانا ایک ایسی چیز ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن خدا پولس رسول کو تیسرے آسمان میں اٹھایا۔ میرے بھائی اور بہن، یہاں آپ سوچ سکتے کہ پولس خدا کے کتنا قریب تھے۔ کیا ہر ایمان رکھنے والا اس وقت تیسرے آسمان میں جانے کے بارے میں سوچ سکتا کیا؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے۔ میرے دوست، پولس پوری طرح سے اپنی زندگی یسوع مسیح کے حوالے کرے اور خدا کے حکموں کے ساتھ ساتھ چلے۔ خدا کے راہوں پہ چلنا ان کے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ تھا۔ تب جا کے خدا ان کو تیسرے آسمان پہ اٹھایا۔ آیت 4 پڑھیں گے۔ یکایک فردوس میں پہنچ کر ایسی باتیں سنی جو کہنے کی نہیں، اور جن کا کہنا آدمی کو روا نہیں۔ میرے بھائی اور بہن، کئی لوگاں یہ تجربہ حاصل کرنے کے بعد موٹے موٹے کئی کتابیں لکھ دے سکتے تھے، اور ان لوگاں اس پہ کئی پیغامہ دیتے تھے، مگر پولس یہاں اتنا بولتے ہیں، فردوس میں پہنچ کر ایسی باتیں سنی جو کہنے کی نہیں، اور جن کا کہنا آدمی کو روا نہیں۔ میرے بھائی، یہ تجربے کے بارے میں پولس بس اتنا خبر دیتے ہیں۔ ایسا دیکھا گیا تو یہاں انہوں بہت ہی
بڑھیا بات کرے مگر صرف ایک لکھر میں بول دیے، بس ایک لکھر۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑی بات مگر تھوڑے سے لفظ۔ جب خدا کے بارے میں بولنے کی بات پیدا ہوتی تھی تو پولس رکتے نہیں تھے، بلکہ خدا کے بارے میں بولتے جاتے تھے، بولتے جاتے تھے اور بولتے جاتے تھے۔ اعمال کی کتاب بتاتی ہے ایک وقت جو ہے انہوں خدا کے بارے میں ساری رات بات کری۔ خدا کے بارے میں بولنے کے لیے انہوں پیچھے نہیں ہٹتے تھے، مگر یہاں فردوس کے بارے میں انہوں کچھ بھی نہیں بولے ہیں۔ آخر کیوں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کی طرف سے ان کو یہ نیک ہدایت تھی کہ انہوں فردوس کے بارے میں کچھ بھی ظاہر نہیں کرنا۔ پولس میں ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ انہوں خدا کے حکم کے مطابق چلتے تھے۔ مسیح پہ ایمان رکھتے ہوئے ہماری بھی یہ فرض ہے کہ ہم ہمارے زندگی کے ہر ایک حصے میں، چاہے وہ جسمانی رہو یا روحانی رہو، ہم خدا کے نیک ہدایت کے ساتھ چلنا۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کئی لوگ جو ہے خدا کے حکمت کے ساتھ یا خدا کے ہدایت کے ساتھ نہیں چلتے ہیں، اپنی مرضی سے کام کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ روحانی رہو یا جسمانی۔ یا میں جو ہے آپ کو یہ بات بولنا چاہوں گا کہ جب ہم یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں اور ہم یہ فخر کرتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں، تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم خدا کے نیک ہدایت کے ساتھ چلنا۔ ہماری اپنی مرضی چلانا نہیں چاہیے۔ ہماری اپنی مرضی ختم ہو چکی ہے اور اب ہم جو ہیں مسیح میں زندہ ہیں اور مسیح کے نیک ہدایت کے ساتھ چلنا چاہیے۔ آیت 5 اور 6 پڑھیں گے۔ میں ایسے شخص کے اوپر تو فخر کروں گا، لیکن اپنے اوپر سوائے اپنی کمزوریوں کے فخر نہ کروں گا، اور اگر فخر کرنا چاہوں بھی تو بے وقوف نہ ٹھہروں گا، اس لیے کہ سچ بولوں گا، مگر تاہم باز رہتا ہوں تاکہ کوئی مجھے اس سے زیادہ نہ سمجھے جیسا مجھے دیکھتا ہے یا مجھ سے سنتا ہے۔ تو یہاں اپنے پہ جلال نہیں لیا جا رہا ہے۔ جو آدمی تیسرے دن آسمان میں اٹھایا گیا اور جو وہ باتیں سنا جس کا بیان نہیں کر سکتے، یہ وہ آدمی ہیں جو دیوار پہ سے ٹوکرے میں بٹھا کے دیوار کے نیچے چھوڑا گیا۔ تو یہاں پولس جانتے تھے کہ انہوں جو بھی ہیں خدا کے فضل و کرم سے ہیں، چاہے وہ ٹوکرے میں بیٹھے رہو یا پھر تیسرے آسمان پہ جاؤ۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ قدم پہ پولس رسول یہ بات جانتے تھے کہ خدا کے فضل و کرم سے انہوں ہیں۔ جب انہوں یسوع مسیح پہ ایمان لائے، فخر کیا چیز ہے انہوں بھول گئے۔ ان کے زندگی سے فخر ختم ہو گیا تھا۔ انہوں جو بھی فخر کرتے تھے خداوند میں فخر کرتے تھے۔ اگر ہم پولس پہ غور کریں گے تو انہوں اپنے کمزوریوں کے بارے میں زیادہ بات کرتے تھے۔ آیت 7 پڑھیں گے۔ اور مکشفوں کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کے اندیشے سے میرے جسم میں کانٹا چبویا گیا، یعنی شیطان کا قاصد، تاکہ میرے مکے مارے اور میں پھول نہ جاؤں۔ تو پولس بولتے ہیں انہوں اپنے کمزوریوں کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے، لیکن تیسرے آسمان کے بارے میں نہیں بات کرنا چاہیں گے، کیونکہ ان کو تاکید کی گئی تھی کہ انہوں تیسرے آسمان کے بارے میں بات نہیں کرنا۔ اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ زمین پہ جو خدا کی گواہی دی جا رہی ہے، شیطان کئی مرتبہ وہ گواہی کو ہٹا دینا چاہتا ہے، انہیں بیماریوں کا استعمال کرتا، دکھ تکلیفوں کا استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولس جو کانٹا چبانے کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پولس کا جو کانٹا ہے وہ اور کچھ بھی نہیں تھا بلکہ ان کی
بیوی تھی۔ میرے دوست، میرا جہاں تک خیال یہ لوگوں کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ گھروں میں اپنے بیویوں سے پریشان ہیں، شاید ہو سکتا اس لیے ایسا بولنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگوں کا خیال غلط ہے۔ میں یہ بات سے یقین کرتا ہوں کہ پولس شادی شدہ تھے مگر ان کی بیوی مر چکی تھی۔ اگر ہم پولس کے بارے میں دیکھیں گے تو انہوں عورتوں کے بارے میں اچھے باتیں بھی لکھے ہیں۔ میرا جہاں تک خیال ہے پولس کی بیوی ایک اچھی عورت تھی ہوں گی اور پولس اس سے محبت رکھتے تھے ہوں گے، مگر ان کی بیوی مرنے کے بعد انہوں اس لیے شادی نہیں کرے کیونکہ انہوں نہیں کرنا چاہتے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں خدا کی خدمت گزاری پوری دل سے کرنا چاہتے تھے۔ اگر انہوں شادی کرتے تو ان کو اپنے بیوی کا بھی خیال کرنا پڑتا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ انہوں خدا کی خدمت گزاری کے لیے زیادہ وقت نہیں نکال سکتے تھے۔ ان کو اپنی بیوی کا بھی خیال کرنا پڑتا تھا۔ تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے انہوں بہتر یہ سمجھے کہ شادی نہیں کرنا۔ یہ تو ایک وجہ لوگ بتائیں ہیں، مگر کیا صحیح ہے اور کیا نہیں ہے ہم کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ پولس اپنے کانٹوں کے بارے میں نہیں بتائے ہیں۔ تھوڑے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید ان کے آنکھوں میں تکلیف تھی ہوں گی اور وہ برداشت کے باہر تھی ہوں گی۔ بہرحال جو بھی ہے یہ ایک پرانی جسمانی تکلیف کی بات ہے جو صرف پولس اور خدا جانتے تھے کہ وہ کانٹا کیا چیز ہے۔ میرے بھائی اور بہن، جیسا میں آپ لوگوں کو بول چکا ہوں اور پھر سے بولنا چاہوں گا کہ پولس رسول وہ آدمی تھے جو خدا کے راہوں پہ چلتے تھے۔ انہوں اپنے زندگی کا ایک ایک قدم خدا کے قدموں کے ساتھ ڈالے۔ خدا کے بتائے ہوئے باتوں پہ چلنے کی ان کی عادت تھی، یا خدا ان کو بولا ہوگا کہ انہوں اپنے کانٹے کے بارے میں ظاہر نہیں کرنا، اور پولس خدا کی یہ بات سنے اور اپنے کانٹے کے بارے میں نہیں لکھے۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر ہم خدا کے راہوں پہ چلیں گے تو خدا ہم کو صاف صاف بتائیں گا کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ سارے مصیبتوں کے بیچ میں ان کے زندگی میں یہ ایک بڑی مصیبت تھی جس کا انہوں بڑی تکلیف کے ساتھ سامنا کر رہے تھے۔ انہوں جانتے تھے کہ یہ کانٹے کے ذریعے سے جو ان کے زندگی میں ہے کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ پولس یہ کانٹے کی طرف سے بہت تکلیف میں تھے۔ یہ تکلیف سے انہوں چھٹکارا پانا چاہتے تھے کیونکہ یہ تکلیف ان کے برداشت کے باہر تھی۔ تو یہ تکلیف سے دور ہونے کے لیے انہوں کیا کرے؟ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے خدا سے دعا کرنے کا، یا خدا سے دعا کرنا ان کے لیے بہت ہی ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ انہوں جانتے تھے کہ اگر ان کے جسم سے کانٹا نکال سکتا بولے تو صرف خدا نکال سکتا۔ آیت 8 اور 9 میں لکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں نے 3 بار خداوند سے التماس کیا کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ پس میں خوشی سے اپنی کمزوریوں پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ پولس 3 مرتبہ خدا سے منت کرے کہ خدا ان کے یہ کانٹے کو نکال دینا، مگر خدا ان کے منت کا انکار کر دیا۔ پیارے بھائی اور بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پولس خدا کو ایسی 3 بار بول دیے کیا کہ ان کے کانٹے کو نکال دیو بول کے؟ مالک میرے کانٹے کو نکال دے، مالک میرے کانٹے کو نکال دے، مالک میرے کانٹے کو نکال دے۔ کیا پولس ایسا بولے کیا؟ میرے دوست، ایسی بات نہیں ہے۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انہوں بہت دن روزہ رکھے ہوں گے اور اس کے بعد خدا سے دعا کرے، لیکن خدا کے پاس سے جواب نہیں تھا۔ پھر تھوڑے دن کے بعد پھر روزہ رکھے، پھر خدا سے دعا کرے،
لیکن خدا کی طرف سے کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر تھوڑے دن کے بعد پھر روزہ رکھے اور پھر خدا سے دعا کرے، اور تیسرے مرتبہ خدا ان کو جواب دیا، میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جب پولس خدا سے دعا کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا ان کے دعا کو نہیں سنا۔ 3 کے 3 وقت خدا ان کے دعا کو سنا، مگر خدا کا جواب پولس کے لیے یہ تھا کہ انہیں ان میں سے وہ کانٹے کو نہیں نکالیں گا۔ خدا کی مرضی یہ نہیں تھی کہ انہیں پولس میں سے کانٹا نکالنا۔ خدا کی مرضی پولس کے لیے یہ تھی کہ وہ کانٹا پولس کے زندگی میں رہنا۔ بعض وقت آپ اور میں خدا سے کسی چیز کے بارے میں بار بار دعا کرتے ہیں، جبکہ خدا اس چیز کے بارے میں ہم کو نہیں کا جواب دے چکا ہے۔ ہم جو خدا سے مانگتے ہیں، اگر خدا وہ چیز ہم کو نہیں دیتا ہے تو ہم یہ سمجھنے کو لگتے ہیں کہ خدا ہمارے دعا کا جواب نہیں دیا ہے، مگر ہمارا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ خدا تو ہمارے ہر مانگ کا جواب دیتا ہے، ہاں میں یا پھر نہ میں۔ اگر اس کا جواب ہمارے مانگ کے لیے نہ رہتا ہے تو وہ ہمارے بہتری کے لیے ہے۔ خدا ہمارے اچھے کے لیے چاہتا ہے، یاد رکھو۔ خدا پولس کو بولنے کو لگا، میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ خدا کا بولنے کا مطلب یہ تھا کہ انہیں پولس کے زندگی سے کانٹا نہیں نکالیں گا، بلکہ انہیں ان کو فضل سے بھر دیں گا، وہ کانٹے کو سہنے کے لیے۔ میرے دوست، یہ ایک زبردست بات ہے۔ اس کے بعد خدا ان کو بولتا ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظوں میں یہ بات پکی تھی کہ پولس کی خدمت گزاری میں کہ انہوں جسمانی طور سے اتنے کمزور تھے کہ خدا کی پاک روح ان میں طاقت بھری تھی۔ جب خدا ان کو یہ بولا تو ان کا جواب جو تھا وہ یہ تھا کہ میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوریوں پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا کے جواب میں پولس کا یہ جواب تھا۔ پولس جو ہیں یہ ارادہ کر لیے تھے کہ انہوں اپنے کمزوریوں میں فخر کریں گے، مگر اس پہ فخر نہیں کریں گے جو انہوں تیسرے آسمان پہ گئے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کمزوریاں ان کے آنکھوں کے سامنے تھے اور وہ کمزوریوں پہ انہوں فخر کرنا چاہتے تھے۔ سب سے بڑی زبردست بات یہ ہے کہ خدا جب ان کو یہ بتایا کہ انہیں ان کے زندگی میں سے کانٹا نہیں نکالیں گا بلکہ وہ کانٹے کو سہنے کے لیے فضل دیں گا، تو پولس خوش ہوئے۔ پولس خدا کے یہ مرضی کو بھی اپنی زندگی میں قبول کرنے کے لیے تیار تھے۔ میرے بھائی اور بہن، خدا کے مرضی کو ہمارے زندگی میں قبول کرنا کتنا ضروری ہے۔ جب ہم خدا کے مرضی کو ہمارے زندگی میں قبول کریں گے تو ہمارے دل میں خوشی پیدا ہوگی۔ جب ہم خدا کے مرضی کے باہر جاتے ہیں تو ہمارے زندگی سے چین اور اطمینان اٹھ جاتا ہے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم خدا کے مرضی کے مطابق چلیں گے تو خدا جو ہے اس کے روح کے ذریعے سے ہمارے دل میں خوشی بھریں گا، یعنی کہ ہم ہمیشہ ہمارے تکلیفوں میں، ہمارے پریشانیوں میں، ہمارے آزمائشوں میں، ہمارے دکھ میں، یعنی کہ ہر اچھی چیز میں، ہر بری چیز میں ہم خوش رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم خدا کی مرضی میں ہیں۔ آپ دیکھ سکتے کہ پولس رسول کتنے تکلیفوں میں تھے۔ سب سے بڑی تکلیف جو ان کی تھی وہ ان کا کانٹا تھا، لیکن انہوں وہ چیز کو بھی اپنے دل میں قبول کرے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ چیز خدا کی مرضی ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، ہم یسوع مسیح پہ ایمان رکھتے ہوئے یہ بات کا خیال ضرور کرنا کہ خدا کے سارے باتیں ہمارے دل میں ہم قبول کرنا چاہیے، چاہے ہمارے لیے
وہ اچھے رہو یا برے رہو، لیکن میں یہ بولنا چاہوں گا کہ خدا جو بھی ہماری زندگی میں کرتا وہ ہمارے اچھے کے لیے کرتا ہے اور ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ تو یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔